وضو کو توڑنے والی کون کون سی چیزیں ہیں، اس میں سے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ نمبر 1، پیشاب اور پاخانے کے راستے سے کسی بھی چیز کا نکلنا یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ٹیک لگا کر یا لیٹ کر گہری نیند سو جانا یہ بھی وضو کو توڑنے والی چیز ہے۔ تیسری چیز، آدمی بے ہوش ہو جائے یا کسی بیماری کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھی چیز جس سلسلے میں علماء کے درمیان کافی اختلاف ہے وہ ہے شرمگاہ کو چھونا۔ اصل میں 2 حدیثیں آئی ہیں۔ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضا۔ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا کہ جو کوئی اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو اس بات کا حکم دیا کہ اگر شرمگاہ کو چھو لے تو وہ وضو کر لے۔ لیکن ایک اور حدیث میں جس میں ایک بزرگ، ایک بوڑھا اللہ کے رسول سے سوال کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے سے کہا حل ہوا الا بضعۃ منک، وہ تو تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح تمہارا ہاتھ چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، پیر چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، سر چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ایسے ہی وہ بھی تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ 2 حدیثیں ہیں جس میں تعارض ہے، تو علماء نے اس کو کئی طریقوں سے جمع کیا ہے، لیکن جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان سے کہا کہ وضو کر لے اور بوڑھے سے کہا کہ وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اگر کوئی بھی اگر شہوت کی وجہ سے اگر چھو لے تو وضو کر لے۔ کیوں؟ شہوت کی وجہ سے چھونے کی وجہ سے، شہوت سے چھونے کی وجہ سے مزی کے نکلنے کے امکانات ہوتے ہیں جو کہ ناقض وضو ہے، وضو کو توڑنے والی چیز ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی بندہ چاہے کپڑوں کے اوپر ہو یا بغیر کپڑوں کے ہو، اگر شہوت سے شرمگاہ کو چھو لے تو وہ وضو کر لے، اور اگر بغیر شہوت کے، اگرچہ کہ بغیر کپڑے کے ہی کیوں نہ ہو، ڈائریکٹ اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آدمی احتیاطاً وضو کر لے تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اسی طرح 5ویں اور آخری چیز، اون کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤ من لحوم الابل، اون کا گوشت کھانے سے وضو کر لو، ولا توضؤ من لحوم الغنم، بکری کا گوشت کھانے سے وضو مت کرو۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کا گوشت کھانے پر وضو کرنے کا حکم دیا۔ کیا علت ہے، کیا وجہ ہے؟ علماء نے اس کی بھی کئی وجوہات بیان کیے ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ اونٹ بڑا سست جانور ہے، بڑا کاہل جانور ہے، اسی لیے جب آدمی اون کا گوشت کھاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی سستی حائل ہو جائے، سستی آ جائے، اور سستی نماز میں سستی اور کاہلی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اسی لیے چستی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا، کیونکہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے اندر نشاط پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر چستی آ جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اونٹ کے اندر شیطانی صفت ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو شیطان کہا ہے، تو اسی لیے جب آدمی اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر شیطانی صفتیں آ جائیں، تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور وجہ جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اونٹ بڑے غصے والا جانور ہے، اونٹ کے اندر بڑا غصہ ہوتا ہے، اسی لیے ایک آدمی جب اونٹ کا گوشت کھاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی غصے کا مادہ پیدا ہو جائے، اور غصے کو ٹھنڈی کرنے والی چیز آدمی
وضو بنا لے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنانے کا حکم دیا. بہرحال ہمیں حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، علت معلوم ہو یا نہ ہو، بس احادیث میں اونٹ کے گوشت کھانے پر وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب اونٹ کا گوشت کھا لیں تو ہم وضو کر لیا کریں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ناقض وضو تھیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں نے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو صحیح مسائل کو سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.